نہیں سکتا. پری اسلامک ایرا جس کو کہتے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اسی طرح آج کا معاشرہ اس ایج آف دی فائر جس کو کہتے ہیں وہ آگ کے دہانے پر ہے اور ابھی گرنے ہی والا ہے. اس سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو زمانے کا مشکل کشا ہے. اس کی آمد میں دیری ہمارے کردار کی وجہ سے. کردار اچھا ہو اور اس حکومت دینی کے لیے ہمارے ذہن تیار ہوں، فکر تیار ہو، ارادے قوی ہوں، عمل کے میدان میں آئیں اور پھر دعا بہترین ذریعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت من الحسن صلواتک علیہ فی ہذہ الساعہ. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ریمائنڈر صرف یہ کہ ٹاپک جو چل رہا ہے، جو نئے آئے ہیں، جو بورڈ ہوئے ہیں اس سفر میں، وہ ہے شاکلہ. شاکلہ طبیعت، مزاج، رویہ، انگلش میں اس کو ڈسپوزیشن کہتے ہیں. قرآن مجید کی خصوصیت جس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو اس کی شاگردی میں ادب سے بیٹھ جائے. اور جب قرآن کی شاگردی میں آ جاتا ہے تو قرآن اس کو پڑھانے لگتا ہے. جب قرآن پڑھانے لگتا ہے تو پھر وہ شاگرد نہیں ہوتا، دنیا کا استاد بن جاتا ہے. قرآن کی خصوصیت ہے. اس گہما گہمی لائف میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، جو لوگ آج شریک ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ، our lives have been hijacked. ہماری زندگیاں اغوا ہو چکی ہیں. ہمیں کوئی اور کہہ رہا ہے زندگی گزارو تو ایسی، اٹھو تو ایسے، بیٹھو تو ایسے. اور ان کی جرأتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب ہمارے بیڈ روم ہی کو ڈیزائن نہیں کر رہے ہیں، کوشش یہ کر رہے ہیں ہمارے مذہب کو، دین کو بھی ڈیزائن کریں. یہ المیہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت ہی گہرا مطالعہ کرنا ہے اور قرآن کی اس لذتوں سے واقف ہونا. خصوصاً نئی نسلیں ریسرچ ماشاءاللہ نوجوانوں کو دیکھنا مجھے بہت خوشی ہے کہ میجورٹی نوجوان ہے. ہمارا فیوچر جنریشن ہے
اور امید ہے کہ آپ لوگ 10 آیتوں سے اپنی زندگی کو صبح شروع کریں. 10 آیتیں جب تک نہ پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ اس وقت تک زندگی شروع نہ کریں. اور اگر لطف آ جائے تو ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں. ایک سمندر ملے گا آپ کو جو آپ کو پیاسے کی طرف موڑ دے گا. پیاس بڑھ جائے گی اور ایک ایسی دریا کی تلاش میں آپ کو نکلنا پڑے گا جو اس قرآن کے سوالات کا جواب دے. وہ دریا سوائے آل محمد کے کوئی اور نہیں ملے. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ وہ پیاس کو بڑھا دیتا ہے. کہتا ہے جاؤ پیاسا ہے، پیاسے ہو تو جاؤ دریا کے پاس. اور دریا بھی تو ایسا دریا جو طاہر و مطہر. عزیزان گرامی، دیکھیے میں الفاظ کو لفاظی کے ذریعے سے گزارنا نہیں چاہتا. جو کلیشز ہیں اس کو پہلے سمجھیے. کل میں نے اس مقام پہ چھوڑا تھا آپ کو. کلیش کہتے ہیں تصادم. تصادم صرف ملٹری تصادم نہیں ہوتا. ملٹری سے زیادہ پریشان کن تصادم فکری تصادم ہے. اگر آپ کی فکر قوی نہیں ہے تو you will be giving it into the others. اگر آپ نے اپنی فکر کو درست نہیں کیا بہت جلدی آپ اپنی فکر میں ہار جائیں گے. دوسرا آپ کی فکر پر آگے ہو جائے گا. اسی لیے اسلام نے ایک پازیٹیو پیئر پریشر کریٹ کیا ہے. نوجوان جانتے ہیں، میں نے بتایا تھا 6 عامل ہیں، 6 فیکٹرز ہیں. یہ شاکلہ جو بنتا ہے، ایک گھر میں 5 ہیں، 5 کے عمل الگ ہیں. 2 بھائی ایک جیسا کام نہیں کرتے، 2 بہنیں ایک جیسا کام نہیں کرتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کل یعمل علی شاکلتہ. ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے شاکلے کے اعتبار سے، ڈسپوزیشن کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے، رویے کے اعتبار سے. حضرت آدم کے 2 بیٹے، وہاں پہ تو کوئی پریشانی نہیں تھی نا بھائی. 2 بیٹے تھے مگر دونوں کے شاکلے الگ الگ ہیں. یہ قاتل بن رہا ہے، ایک مقتول ہے. وہاں ریسرچ کیجیے، آپ لوگ ریسرچ کیجیے کیوں ایسا کیوں ہوا. کیا بات ہے کہ آدم کے گھر میں پہلی سوسائٹی ہے جہاں پر کوئی اور پریشرز نہیں ہے. ایک ہی گھر میں 2 بچے ہیں، دونوں کے عمل بالکل ایک اپوزٹ ہیں. کیوں؟ آپ ریسرچ کریں گے بہت بڑی دنیا ملے گی آپ کو. اس کو قرآن ایک لفظ کے ذریعے سے حل کرنا چاہتا ہے. وہ لفظ ہے شاکلہ. اور ریسرچ کی دنیا کھولتا ہے. جو کلیشز ہیں سمجھیے اچھی طرح سے. اور نوجوان گم مت ہو جائیے. پیئر پریشر کہتے ہیں دوستوں کا اثر. دوستی کا اثر جو ہے بہت خطرناک ہے. بچے کو آپ نے سنبھالے رکھا، تعلیم دی، سب کچھ کیا 14-15 سال کا بچہ ہوا. جیسے ہی کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، کسی ایک دوست نے ایک جملہ ایسا کہا، پوری آپ کی 10-15 سال کی محنت منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں پیئر پریشر. اس کو کہتے ہیں ایک دوستی کا اثر. اس کو کیسے ہٹایا جائے؟ تتوانی بگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنہا ترا از جان برد، یار بد از جانو از ایمان برد. عجیب و غریب ہے. سعدی شیرازی کہتا ہے جتنا ہو سکے ایک برے دوست سے پرہیز کرو. نوجوانوں ٹربلز
بہت اچھی طرح سے میں ذرا سا بہلانے کی عادت نہیں کرتا ہوں، میں کوشش یہ کرتا ہوں ان مجالس کو ایک سورس بنائیں انسپریشن کا. یہاں سے اٹھیں تو آپ جھجھری لے کے اٹھیں، مجھے ٹھیک کرنا ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو یہ عادت ہو گئی ہے کہ وہ سگریٹ پینے لگا ہے، اور خدا نہ خواستہ عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ ڈرگ میں انوالو ہے. اس کو کیسے بچایا جائے؟ اگر ایک دوست ایسا ہے جو ڈرگ میں انوالو نہیں ہے، ایک ایسی دوستی کے ذریعے سے دوسرے دوست کو بھی برباد کر دے گا. اس کو کہتے ہیں پیئر پریشر، یعنی ایک دوست کا برا اثر. اسی لیے سعدی کہتے ہیں تتوانی بے گریز از یار بد. جتنا ہو سکے نوجوانوں، کلاس میٹ، کالج میں جانے والوں، یونیورسٹی میں جانے والوں، بی کیئرفل آف چوزنگ یور فرینڈ. اپنے دوست کو چننے سے پہلے دیکھو یہ مجھے آگے بڑھائے گا یا مجھے دبا دے گا. بہت بڑی محمد وال محمد. تتوانی بے گریز از یار بد. یار بد جتنا ہو سکے یہ دوستوں سے. مجھے بعض وقت بعض علماء کی بہت زیادہ میں اپنے آپ کو آئیڈیا سمجھتا ہوں. میں سے ہندوستان کے علامہ ذیشان حیدر صاحب قبلہ و کعبہ، خدا انشاءاللہ ان کے درجات عالی کرے. تمام مرحومین علماء، میرے اساتذہ جیسے روشن صاحب قبلہ وغیرہ، ان تمام کی درجات کی بلندی کے لیے، آپ کے مرحومین درجات کی بلندی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد اللہ. معاشرے میں ماں باپ اپنی ذمہ داری سے بھاگنے کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں، مولانا کیا کرے ماحول خراب، مولانا کیا کرے ماحول خراب، کیا کرے ماحول خراب. مولانا اتنا سنا مجلس میں کہنے لگے میں سمجھا تھا آپ کے بچے ہیں، یہ ماحول کے بچے کیسے ہو گئے؟ جی میں اب تک میں سمجھ رہا تھا آپ کی اولاد ہے، یہ ماحول کی. یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. میں نیڈ ٹو بہت زیادہ ہوشیار رہنا ہے. تتوانی جوانوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، I love you so much. تتوانی بے گریز از یار بد. جتنا ہو سکے برے دوست سے پرہیز کرو. یار بد بدتر بود از مار بد. برا دوست زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے. بہت اچھی ہے. زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے. زہریلا سانپ کاٹے گا تو کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ مر جائیں گے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ تتوانی بے گریز از یار بد. یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنہا تراز جاں بلد. اگر برا زہریلا سانپ ہے تو کیا ہوگا؟ جان چلے جائے گی. لیکن اگر دوست خراب دس لے گا، پہلے ایمان جائے گا، بعد میں جان جائے گی. پہلے کیا جائے گا؟ ایمان. یونیورسٹی میں چلے گئے، کالج میں چلے گئے، بہترین بیٹی تھی، بہترین پرہیزگار بچی تھی، حجاب پہنتی تھی. کالج میں اس نے دوستوں نے کہا oh, you are so cute man, why you need to have this scarf and etc. تم بہت خوبصورت ہے، یہ کیا تم نے سر پہ باندھ لیا ہے؟ ذرا بالوں کو لہراؤ تو تمہارے پاس کتنے لڑکے آ جائیں گے. جی کیا کرنا چاہیے علاج؟ کل میں نے بتایا تھا علاج ایک ہی آیت کا ٹکڑا ہے. لڑکی کہے گی I love you so much. میں بہت دوستی، تم میرے دوست ہو، تم نے بہت زیادہ کام کیا ہے، یہ تم نے بہت اچھا میرا محاسبہ کیا ہے. میں ایک ہی قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑھوں گی، انی اخاف اللہ رب العالمین. غلط دوست آپ کو ہٹا رہا ہے. چلو میں چلیں گے، چلو ذرا سے کیا یار دین کیا ہے؟ بڑا خشک ہے، نہ ڈانس ہے، نہ کلب ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. دین میں خشکی کے علاوہ کیا ہے؟ مجھ سے بہت سے جوان کہتے ہیں مولانا ذرا سا کچھ ہونا چاہیے. یہ کیا ہے ہمیشہ خشک؟ نماز روزہ کچھ تو. میں جملہ صحیح سنیے کہ دین لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو جمع مرد بن کے کہو. اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہو، لا اکراہ فی الدین، دین میں اکراہ نہیں ہے.
کہنا ہے تو سوچ لو. اسلام نے کہا ہے کہ دیکھو آنے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لو کہاں جا رہا ہوں میں. آنا ہو تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عزیزان گرامی کیا کرنا چاہیے؟ جمامت میں نے اشرا پڑھا ہے, ایکسپٹ اسلام ایز اے چیلنج. اسلام کو ایز اے چیلنج قبول کرو, باپ کا ریلیجن مت مانو. چونکہ باپ شیعہ تھا میں شیعہ ہوں, دادا شیعہ تھا میں شیعہ. نہ, شیعہ تو حق ہے اس لیے میں شیعہ ہوں. تو اس کے لیے ریسرچ کرنا پڑے گا, کام کرنا پڑے گا. دیکھیں ابھی وہاں سے آئے ہوئے ہیں مستبصر ہمارے سری لنکا سے, تلاش میں ہے حق کی, اور وہ تلاش کرتے کرتے کسی نے میرا نام دے دیا, اس کے بعد یہاں آئے, 2 دن سے یہاں آئے ہوئے ہیں, تلاش کر رہے ہیں کیوں آپ لوگ یہ کیوں ہے آزادی کیوں دنیا جاگ رہی ہے. امام خمینی نے کہا تھا یہ انقلاب نہیں ہے, انفجار نور ہے, ایکسپلوژن آف لائٹ ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میری بیٹیوں سن رہی ہو, کالج جانے والی, یونیورسٹی جانے والی, میرے مہمان شہزادی فاطمہ زہرا کی چادر اوڑھنے والی, یہاں پر آنے کے بعد اور ذرا چادر کو ٹھیک کر کے چلے جاؤ. کہہ گیا جملہ, چادر یہ نہیں ہے کہ مجھے اتنا تہران میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے, مجھے یہ کرنا. نہ, فاطمہ کی چادر کیسی تھی؟ مجھے فاطمہ کی کنیز بننا ہے. کام کر سکے گا جو کانفیڈنس رکھ سکے گا اپنے وجود میں کہ یہ چیز ہی سچی ہے. تو یہ اگر لا الہ الا اللہ کہنا تو کیا کرو, جمامت بن کے کہو. لا الہ اللہ کہنے کے بعد آنے کے بعد اب تمہارے پاس چوائسز نہیں ہیں. امریکہ میں نیو یارک سے ٹورنٹو آ رہا تھا, ہم لوگ گاڑی میں عموماً جایا کرتے ہیں, اسپیڈ لمٹ ہے ہمارے پاس کینیڈا میں 100 کلومیٹر, اور وہاں پر امریکہ میں 60 مائلز چلتے ہیں. ابھی بھی امریکہ میں پاؤنڈز چلتے ہیں. ویسٹ ہمارے پاس کینیڈا میں اور برٹش میں جس کو کہتے ہیں کلو گرام اور کلومیٹر چلتے ہیں. 60 مائلز از اکول ٹو تقریباً 100 کلومیٹر ہوتے ہیں. چلا رہے تھے ہم 60 مائل, میرے ذہن میں 60 کلومیٹر کی میرے ذہن میں وہی تھا کہ اسپیڈ چلا رہے تھے, پیچھے سے لائٹ آئی, اس کے معنی کہ چچا آ گئے ہیں پولیس والا, ہمیں روکنا ہے, روکے. اب وہاں پر قانون ہے کہ ڈرائیور اتر نہیں سکتا, ڈرائیور بیٹھا رہے, کہتے پولیس خدمت گزار ہے, ڈرائیور کو اتر کے پولیس کے پاس نہیں جانا ہے, پولیس خود آئے گی آپ کے پاس. بیٹھے ہوئے ہیں, کھڑکی کھلی, سر یو ور اسپیڈنگ, تو بہت اسپیڈ چلا رہے تھے. میں نے مسکرا کے ذرا سا تنزیہ کہا, I thought I am in free country. میرا مجمع سمجھنے کا, میں سمجھا تھا کہ یہ آزاد کنٹری ہے. میرا مجمع سمجھے میرے نوجوان, یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے فریڈم کا, یہ جو کہا جا رہا ہے ہم فری کنٹری, اس کو سمجھیے. I thought you are a free country, ایک فری کنٹری ہے, آزادی ہے, اس لیے میں آزاد چلا رہا ہوں. اس نے جملہ کہا, every freedom has a restriction. ہر فریڈم میں ایک قانون ہوا کرتا ہے. جب انسانوں میں فریڈم میں قانون ہے, اللہ کے فریڈم میں قانون کیوں نہ ہو؟ بڑی محمد وآل محمد. جی آپ یہ سمجھیں, نوجوان نہ سمجھو, مولانا اس میں کچھ بھی نہیں ہے, نہ مستی نہ مزے نہ کچھ, اس لیے نہیں ہے مستی مزے کرنا ہو, لا الہ مت کرو, گیٹ اپ آ. اگر کہنا ہو تو جمامت بن کے کہو. آن ٹاپ تم نے یہ کہہ دیا محمد الرسول اللہ, صلوات پڑھے محمد والے محمد اور اللہ. یہاں پر جرات کر لی, اس کے معنی کیا ہے؟ I am going to follow the constitution of the prophet. مجھے محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی شریعت محمدیہ کو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں, اس لیے کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ. یہاں پر بھی رک جائے تو ممکن تھا کہ ادھر ادھر بھاگنے کی امید تھی, لیکن آپ نے اتنی جرات کی
علی ولی اللہ کہہ دیا. یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے. یہ محبت اللہم صلی علی محمد. یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں ہے. میں یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا. نماز بھی پڑھوں گا, جھوٹ بھی بولوں گا. نماز بھی پڑھوں گا, روزہ بھی رکھوں گا, جھوٹ بھی بولوں گا. دغل بازی بھی کروں گا, ادھر سے بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا. اور جو چاہے کروں گا. مولوی تو کہتا ہی رہتا ہے, اس کا کام کہنا ہے, ہمارا کام کرنا ہے. ہم کو بزنس چلانا ہے, ان کو بزنس چلانا آتا تھوڑی ہے. دین بزنس نہیں ہے. دین اگر بزنس ہے تو اللہ کے ساتھ ہے. قل ان کنت خدا 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 کہہ رہا ہے, میرے ساتھ تجارت کرو, میرے ساتھ تجارت کرو. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. سورہ جمعہ سے پہلے جو سورہ ہے اس سورہ کا نام ہے صف. سورہ صف اور 61 سورہ ہے. سورہ جمعہ 62 اور اس کے بعد منافقون. سورہ منافقین کون سا؟ 61 سورہ میں 10ویں آیت ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اللہ کہہ رہا ہے, مائی فرینڈ, میرے ماننے والوں, میں تم کو تجارت دے رہا ہوں, میں تجھ کو تجارت دے رہا ہوں. تجارت کرنا چاہتے ہو, تم کا ایسی تجارت سکھاؤں گا, اس کے بعد تم کو کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے میرے ساتھ تجارت کرو. دنیا نہیں جانی کیسے تجارت ہوتی ہے. علی نے بتایا تجارت کیسی ہوتی ہے. سب لوگ مال کو بازار میں لے جاتے ہیں, علی نے مال کو گھر میں رکھ کے بتایا, رات میں رکھ کے, رسول پر سو کر کے بتایا. جب علی سوتا ہے نفس اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اٹھتا ہے تو مرضی رب لے کر کے اٹھتا ہے. تو ہم لوگ اس کو صرف میٹا فزکس نہ جانیں, اس کو پریکٹیکل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ بہت ہی خوبصورت. ویئر از کلیشز, کہاں سے کلیشز. اور یہ جو بتا رہا ہوں علماء کے لیے, خصوصاً اسکول چلانے والوں کے لیے, اسکالرس کے لیے, اور تمام ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, یہ ہے کلیشز کا بنیاد. سیکولر یونیورسٹیز نے ہولی اسکرپٹس کو ایز اے اتھینٹک سورس نہیں مانا. یہ ہے کلیشز. اب اس کو کیسے ایلابریٹ کروں, کیسے سمجھاؤں, آسانی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے, اور اس کے مقابل میں قرآن کیا کہتا ہے اس کو سمجھیے. ماشاءاللہ سن رہے ہیں, بہت ہی مزیدار. یہ سب خاموشی بتا رہی ہے کہ آپ لوگ بالکل متوجہ ہیں. کہاں سے ہیں؟ کسی بھی لندن کی یا یورپ کی, امریکہ کی یونیورسٹی میں جائیے, وہاں پر اسلام بھی پڑھایا جاتا ہے. اسلامک سرٹیفکیٹس بھی ہیں, بہت سے اپنے مولوی سرٹیفکیٹس بھی لیے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے, یسألونک عن قل ہی مواقیت للناس. لوگ پوچھتے ہیں یہ کرسنٹ کی چکر جو چلاتے ہیں آپ لوگ, یہ کیا چیز ہے؟ کرسنٹ یعنی ہلال. اللہ نے کہا ان سے کہو کہ یہ میتھڈ ہے ٹائم کے نکالنے کا. نوجوان جانتے ہیں کہ جو ہفتے میں 7 دن ہیں, کیوں 7 days کیوں ہے؟ مون کی جو ایج ہے وہ 28 days کی ہے. 28 دن کا سن ہے کس کا؟ چاند کا. اس کے 4 کوارٹرز ہوتے ہیں, 4 حصے ہوتے ہیں. 28 کو 4 سے جب تقسیم کرتے ہیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 7. یہ 7 دن کہاں سے نکلے؟ چاند سے نکلے. چاند کبھی محاق میں, محاق کہتے ہیں وین, وین میں جاتا ہے 1 دن, کبھی جاتا ہے 2 دن. 1 دن جب جاتا ہے تو وہ مہینہ ہو جاتا ہے 29 days کا. 2 دن جب جاتا ہے اس کو کہتے ہیں 30 days کا. یہ وین جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ہماری اردو زبان میں, ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا کی اماوس, اماوس. یہ رات 2 راتیں ایسی ہیں, اندھیرا ہی اندھیرا, گھپ اندھیرا ہوتا ہے جس میں کچھ نہیں ہوتا. سورج بھی غروب ہوا, پھر اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہوا. کتنے دن کا ہے چاند؟ 28 دن کا. اور 28 دن کو تقسیم کتنے میں کریں؟ 7 میں. سر کتنے دن بنے؟ آئیے قرآن,
वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा, सूरज की कसम और चांद की कसम जो पीछे पीछे चलता है। हाँ जी, चांद की कसम सीधे पीछे पीछे चलता है। सूरज की कसम और चांद की कसम, सारी दुनिया जानती है सूरज और चांद। हाँ, मैंने एक रुआई जो है भेजी थी तुला प्रभा के हवाले में, तो वो जरा से इन्होंने अल्फाज बोला है बहुत ही मजेदार। देखिए मैं जी जी नहीं उन्हें बुजुर्गी ने समझना बताता हूँ, मैं कल ही बताता नहीं लाए थे। हजरत मौला अमीर मोमिनीन ने अकील से पूछा कि मेरी शादी करना है, तो मालूम हुआ एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे रुजू करना। मैं शोरा से अलीपुर की शोरा से गुजारिश करता हूँ, मास्टर इन इल्म अरूस तिबला मौलाना सलमान आबिदी साहब, हजरत सर इस्लाह कीजिए, आपके अशार में और नुदरत आ जाएगी। हम लोग गलती पर बाकी रहना चाहते हैं, ये दीन नहीं है। गलती को सही करने का नाम है देना है। इसीलिए रोजाना कहते हैं एहदिना सिरातल, हर 4 घंटे पहले मैंने कहा था एहदिना सिरातल मुस्तकीम, फिर क्यों कह रहा हूँ एहदिना सिरातल मुस्तकीम? इसलिए कि 4 घंटे के अंदर ना जाने कितनी गलतियां हुई, फिर पलट कर आ रहा हूं। तो वशम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा, सूरज की कसम और चांद की कसम जो पीछे आता है। सूरज में कोई इख्तिलाफ नहीं होता। 100 साल का कैलेंडर तैयार कर दीजिए आज ही, 100 साल का कैलेंडर आज ही तैयार कर सकते हैं, शमसी कैलेंडर। चांद का तैयार करने के बाद भी गड़बड़ होती है, कभी 29 होता है, कभी 30 होता है। अब ये कभी चांद नजर आया तो कहते नजर आ रहा, दूसरा कभी नहीं आ रहा, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। ये हदीस ये कहती है सूरज से मुराद सरकार रिसालत महब है, चांद से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। नबूवत में शक नहीं है, शक है शक कभी नबूवत में होता नहीं है। मसले इमामत है, जो गरीब है, ये पूरे अंधेरे 2 दिन के होते हैं, और 13 2 दिन 3 दिन ऐसे होते हैं महीने में जिसको अय्याम बीद कहते हैं हमारे पास। अय्याम बीद, बीद के माने यानी रोशन दिन। सूरज इधर डूबा, चांद निकल गया। कब? 13 14 15। इसलिए कहा सुन्नत है हर महीने में 1 तारीख को रोजा रखना, 13 का रोजा, 14 का रोजा और 15 का रोजा। आजकल 16 आवर्स की डाइटिंग की चक्कर चल रही है, रोजे रखिए, आपको डाइट भी हो जाएगी, सेहत भी अच्छा हो जाएगी, जिस्म भी अच्छा हो जाएगा, रूह भी अच्छी हो। मेरे साथ रहिए बहुत अच्छी तरह से। मैं एक अजीब गरीब बात करना चाहता हूँ, देखिए अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि 28 दिन चांद के 7 में तकसीम हुए। उसके बाद हमारे पास शम्स से मुराद रसूल अकरम, कमर से मुराद अली इब्न अबी तालिब। 3 दिन कहां से शुरू हुए? 13 से। 13 की तारीख को सूरज घुरूब हुआ, चांद पीछे आ गया। तो पहला इमाम कब आया? 13 के दिन आया। आखिरी दिन कब आया? तो 15 के दिन आया। ना हमारे
جو پلیئرز کھیلتے ہیں 1 گھنٹے کی اور بیچ میں جو ہے کمرشل چلتے رہتا ہے. تو جی میری ٹائمنگ میں یہ کمرشل شامل نہیں ہے. مجھ سے مت کہیے کہ 1 گھنٹے کی مجلس پڑھے. یہ سب مائنس کرنے کے بعد جو میرا ٹائم ہے سوال پڑھیے محمد وعلی محمد. دیکھیے بہت اچھا اہلیہ سے متعلق چاند سے متعلق سوال کرتے ہیں. ان سے کہو ٹائم نکالنے کا ایک سسٹم ہے. مولانا نے کہا کہ دیکھو دن کو 3 حصوں میں تقسیم کرو. مولانا ڈویژن نوجوانوں دوز ہو گئے کہ اسکول کالجز آج کل ماشاءاللہ ایجوکیشن کا چسکا لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. بہت تعلیمی انقلاب یہ علی پور میں آیا ہے انشاءاللہ بہت جلد. ایک زمانہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا نام نہیں تھا, مولویوں کا نام نہیں تھا. الحمدللہ علماء کرام ہیں 22 ڈاکٹر انشاءاللہ 22 سے زیادہ اور آنے والے ہیں. انجینئرز ہیں. خدا سلامت رکھے. ایک دن وہ آئے گا کہ گھر گھر میں کوئی ایجوکیشن کے بغیر نہیں رہے گا. دیکھیے بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. مولانا نے تقسیم کی ہے ڈے کی. ڈے should be divided into 3 parts. ایک دن کو کتنے حصوں میں تقسیم کرو؟ 3 حصوں میں. اس کے معنی کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 8 گھنٹے. 8 گھنٹے کسب معاش کے لیے, نوکری کے لیے. اچھا کسب معاش اس کے لیے جو کسب معاش کے لیے نکل رہا ہوں, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے 8 گھنٹے. 8 گھنٹے آرام کے لیے, حلال امیوزمنٹ کے لیے, اور 8 گھنٹے عبادت کے لیے. عبادت ہمارے ذہن میں تسبیح, سجدہ, ایک جملے میں کہوں گا پورا سمجھ میں آ جائے گا. حدود شریعت میں اٹھنا بھی عبادت, بیٹھنا ہے. شریعت کا حدود ہے. یہ جو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. جی 8 گھنٹے عبادت کے لیے. بہن کے پاس بیٹھنا, ماں کے پاس دکھیاری ماں کے پاس 5 منٹ بیٹھنا, اس کو مسکراہٹوں سے نواز دینا, اتنی عبادت ہے جس کا مقابل کوئی نہیں ہو سکتا. آج تھوڑا پیسہ آ گیا تو ماں باپ حوالے ہو جاتے ہیں نوکروں کے. ماں باپ کو نوکر کی ضرورت نہیں ہے, بچوں کے دست شفقت کی ضرورت ہے. سلام پڑھیے محمد والے محمد. بہت ہی اچھی طرح سے سمجھیے کہ مولانا نے تقسیم کیا کتنے کو دن میں؟ 3 حصوں میں. 3 حصوں میں 8 گھنٹے نوکری کے یا ایک کے طالب علم کے, اسٹوڈنٹس کے, 8 گھنٹے عبادت کے, 8 گھنٹے آرام کرنے کے لیے. تو چاند کے 28 دن جس میں 7 دن, اور دن کے 8 گھنٹے نوکری کے. نوکری بھی علی کا صدقہ ہے, ہفتہ بھی علی کا صدقہ ہے. پڑھیے محمد والے محمد. دین کو اس رخ سے سمجھیے تو you will love religion. دین کو اس رخ سے سمجھیے. تو اب آئیے اسی آیت میں آگے بڑھ کر لا تدخل البیوت من ظہورها, گھروں میں پیچھے سے مت جاؤ. گھروں میں جب داخل ہونا پیچھے سے نہیں. ارے یہ چھوٹی سی چیز ہے, قرآن بتا کیوں رہا ہے. گھروں میں پیچھے سے جو بھی جائے گا, گھروں میں سامنے سے ہی جائے گا. پیچھے سے جاتا کون ہے؟ جو چور ہے. تو چھوٹی چھوٹی بات کو قرآن کیوں بتا رہا ہے؟ مولا نے فرمایا, جڑ امام نے فرمایا یہ گھر نہیں ہے, گھر ہے علم. علم کو یہاں سے وہاں سے مت لو, ہم سے لو. انا مدینۃ العلم سلام پڑھیے محمد والے محمد. اگر کوئی امریکن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کر کے اسلامیات حاصل کرے گا تو رانگ ڈور سے نازل ہوا ہے, وہ دین نہیں دے سکتا. اگر جانا ہے علم حاصل کرنا ہے تو قم کو جاؤ حاصل کرو, نجف کو جاؤ حاصل کرو. چلا جائے گا, دنیا میں اثر اس کا ہوتا جائے گا.
مولانا 1400 سال پہلے موت کیا. کلاشز کو سمجھیے, میرے مقدمے میری مجلس سے ختم ہو جا رہی ہیں. کلاشز کہاں سے شروع ہوئی؟ Secular universities, they do not accept the concept of the supernatural books. یعنی ان کی نگاہوں میں یہ قرآن, یہ تورات, یہ انجیل وغیرہ یہ کتاب آسمانی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ سلیقے سے کہتے ہیں academically we cannot prove Quran is a authentic source. یعنی علمی اعتبار سے, یعنی سائنٹیفک اعتبار سے we cannot prove, ہم لوگ پروف نہیں کر سکتے کہ قرآن یا دوسری کتابیں کہاں سے آئی ہیں, اللہ کی طرف سے آئی ہیں. اچھا ہم آپ کو بتا دیں پروف, تو آپ کیا مان لیں گے؟ 1400 سال پہلے جس نے ہواؤں کا سفر نہیں کیا, جس نے سمندروں کا سفر نہیں کیا, جس نے ماں کے شکم کو کسی آلے کے ذریعے سے نہیں دیکھا, اور وہ شخص آسمانوں کی بھی بات کرتا ہے, ماں کے شکم کی بھی بات کرتا ہے, فضاؤں کی بھی بات کرتا ہے, ستاروں کی بھی بات کرتا ہے, تو معلومات there is a source of knowledge جو تمہارے پاس نہیں ہے, وہ ان کے پاس موجود ہے. پڑھیے محمد والے محمد. ایک سورس آف اللہم صلی علی. سنیے میں آ رہا ہوں آگے. شاکلہ ہمارا موضوع ہے قرآن, سورہ اسراء 17 چیپٹر ہے, آیت نمبر 84. جا کر کے ریفر کیجئے, کوشش کیجئے قرآن کے آیات کو ڈائسیکٹ کریں. ڈائسیکٹ کرنے کے معنی کہ آپریٹ کر کے ایک ایک ٹکڑے کو دیکھیں, ایک ایک لفظ کو دیکھیں, اس کو جانچیں, ریسرچ کریں. آپ کو بہت کچھ مواد ملے گا جس کے بعد آپ کو کچھ مزہ دینے والا نہیں ہے. اسی لیول کی بات کریں تو مانتے ہیں جی بات بہت اچھی طرح سے. اگر ماں باپ اور اسکول سے تباہ ہو جائیں گے, اسی طرح سے معاشرہ اگر اسکول کے ساتھ ماں باپ کا خیال نہ کرے تو یہ بچے تباہ ہو جائیں گے. تو اس کے معنی ہے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے, اس ٹرائنگل میں کوآرڈینیشن ہونا چاہیے, ماں باپ کا اسکول سے, اسکول سے معاشرے سے, معاشرہ ماں باپ سے. تو انہیں سب لوگ جو ماں باپ سکھا رہے ہیں اسکول بھی سکھائے, اسکول جو سکھا رہا ہے معاشرہ بھی سکھائے. اگر یہ سب مل جائے تو بنتا ہے سلمان. اگر اس کو سمجھنا ہو تو سمجھیے, کامل جن کے پاس ملے ہیں, پوچھا گیا کون ہے, تعارف کسی اور سے نہیں ہو رہا ہے, نہ رسول اکرم سے, نہ علی مرتضیٰ سے, کر کے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالو. اس لیے کہ یہ سورس جو ہیں شہزادی کونین کے پاس جمع شدہ ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں جملہ بہت اچھی طرح سے فضائل کا بھی ہے, بہت خوبصورت بھی ہے. ہر بچے, ہر ماں کے, ماں باپ کے گود میں اللہ نے معصوم بچہ دیا. جی اب بچے کو لیتے ہیں, وہ معصوم ہے, بہت معصوم. 2 سال کا معصوم ہے, 3 سال کا معصوم ہے, 4 سال کا معصوم ہے, 5 سال اب معصوم کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. قسمت کو چھین لیا. یا ماں باپ نے گڑبڑ کر دی, یا اسکول نے گڑبڑ کر دیا, یا معاشرے نے گڑبڑ کر دیا. ہر گود میں اللہ نے معصوم کو دیا. چیلنج پیش کیا اللہ نے, آدم تم آؤ, نوح تم آؤ, ابراہیم تم آؤ, موسیٰ تم آؤ, عیسیٰ تم آؤ, سرکار تم بھی آؤ. ہم دے رہے ہیں گود میں بچوں کے معصوم. پلٹا دو, معصوم تو جانے. آدم بھی نہیں دے سکے, نوح بھی نہیں دے سکے, ابراہیم بھی نہیں دے سکے, موسیٰ بھی نہیں دے سکے. اس چیلنج کو فاطمہ زہرا نے لیا. پروردگار معصوم لونگی, معصوم. اللہم صلی علی محمد. جی معصوم لونگی. کس کی ہمت ہے زینب کو غیر معصوم کہتے ہیں؟
کس کی ہمت چادر جو نہیں، چادر جو نہیں، آؤ یہ تطہیر تھی۔ جوان ہوتا ہے اونٹ، مر جاتا ہے اونٹ، انسان پیدا ہوتا ہے انسان، آیا مرا انسان ہے؟ پیدا ہونا انسان کے گھر میں آسان ہے، انسان بن کے قبر میں جانا مشکل ہے۔ آیت اللہ حسن زادہ عامری عارف سے پوچھا گیا کیا آپ برزخی انسان کو دیکھ لیتے ہیں؟ معلوم برزخی انسان کیا معنی؟ برزخی کے معنی برزخ میں جو ہماری حالت ہوتی ہے ویسے انسان کو آپ دیکھتے ہیں؟ ابا نے کہا آپ بھی دیکھ سکو گے۔ کیسے؟ کہ اگر غرور کرتا ہے تو سمجھے جھوٹی ہے، اگر غرور کی زندگی بسر کرتا ہے تو سمجھے وہ برزخ میں جھوٹی ہے، قیامت میں جھوٹی ہے، اور اگر وہ عیاش زندگی گزرتا ہے تو سمجھے وہ سور ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اگر وہ ہڑپ لیتا ہے جس کا چاہے سو سمجھو وہ کون ہے؟ کیٹلز میں ہے، وہ جانوروں سے میں، اس لیے کہ اس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ تو تم خود تجزیہ کر سکتے ہو کہ کیسا انسان ہے اگر غرور کرتا۔ اچھا غصہ، حدیث دیکھیے بہت اچھی طرح سے حدیث ہے، لا تدخل الملائکہ فی بیت فیہ کلب، جس گھر میں کتا ہو وہ ملائک نہیں آ سکتے۔ لیکن اسلام نے گاڈ کے لیے، بکروں کو چلانے کے لیے، ہرڈز کے لیے کتوں کو رکھا ہے، اور ہمارے پاس قلب معلم کا بہت بڑی بحث ہے فقہ میں، اور میں کرام تشریف فرمائے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے، بہت ہی خوبصورت بحث ہے۔ قلب معلم یعنی ٹرین ڈاگ کو اگر آپ بھیجیں گے شکار کے لیے پھر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کتا ہے یار نجس ہے لیکن شکار کر کے لا رہا حلال ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قلب معلم ہے۔ توجہ بہت اچھی طرح سے ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ ایک سوال پڑھے محمد والا۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں پر ملائک نہیں آتے، مگر گاڈ اگر آپ اپنے کسان میں، اپنے کھیت میں کتے رکھنا چاہتے ہیں حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اگر بکرے ہیں 100 200 300 بکرے ان کو ٹرین کرتے ہیں تو پورا معلوم ہے سوئٹزرلینڈ وغیرہ میں ایک بکرا، ایک ہرڈ کے لیے ایک بکرا دیکھ لیتا ہے۔ اگر 10,000 بکرے ہیں تو 10 کام کتے دیکھ لیتے ہیں، پوری حفاظت کرتے ہیں، شام میں چلا کے واپس لاتے ہیں، ٹرین ہوتے واقعہ سسٹم ہے، سمجھے آپ بہت اچھی طرح سے؟ جی ابھی چھوڑے گئے، جی ہاں الحمدللہ، پھر وہ آسمان پہ بھی لے جا رہے ہیں، تو جی ہاں، تو وہ کتوں کا مسئلہ ٹرین ہے۔ توجہ ذرا بہت اچھی طرح سے دیکھیے، اچھی طرح سے میرے ساتھ رہیے۔ دیکھیے قرآن ایک حدیث یہ کہتی ہے اس گھر میں جس گھر پہ کتا ہو ملک، عرفا نے کہا یہ کتا نہ گھر، پھر ہے کیا کہ جس کو غصہ ہوتا ہے اندر ملک نہیں آ سکتا۔ بھائی جس میں غصہ ہوتا ہے اس کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ سب پہ غصہ، بیوی پہ غصہ، سارا سب سے خوش، باہر جو اچھے خاصے ملتے ہیں، ہیومر ہے، سب جگہ جوک کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہی صدام۔ اب وہ برزخی چہرہ کیا ہے اس کا؟ برزخی چہرہ کیا ہے؟ وہ دفن تو کرے ہیں انسان، بہت سے لوگوں نے دیکھا جب قبر میں انسان کو دفن کرے تو انسان نہیں تھا، کتا تھا، کیوں دفن کرے؟ کیوں؟ اس لیے غصہ۔ تو یہ برزخی انسان کو عارف ہی نہیں دیکھتا۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بھی آج جھانک کے دیکھیے میں کون ہوں۔ یہاں سے مجلس کے بعد جا کے جھانکیے، اگر غرور ہے تو سمجھ جائیے آپ چھوٹی ہیں، اگر آپ کمپیریزن کی چکر میں سمجھ جائیے انہی جانوروں سے ہیں، اگر غصہ ہے تو سمجھ جائیے آپ کتے ہیں، اگر آپ عیاشی کی چکر میں ہیں تو سمجھ جائیے سور ہیں، یہ اندر ہی ہے۔ اس کو اگر بچا سکتا ہے کوئی اور وہی دروازہ ہے جس کو کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں جو چاہے کرنے کی اجازت. ساتھ پڑھیے محمد والے محمد فرحان. نہیں ہے، ذرا سوچ سمجھ کے بھی ذرا سا نعرے تیار کیجئے جو قرآن ہو، احادیث سے قریب ہوں، آپ کے روحی قوتوں کو قوی کر سکے. عزیزان گرامی، امام باقر علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد سیرہ عملی فاطمہ زہرا، یعنی عملی پریکٹیکل لائف آف دی بی بی، سیرہ عملی. اس میں لکھا ہے کہ ازدواج کے بعد، نکاح کے بعد، جو آسان شادی کے نام عنوان سے ہماری بچیوں کی جو مومنات کا جو سیمینار تھا، اس میں نے عرض کیا تھا اسلام میں شادی نہیں ہے، اسلام میں ویڈنگ نہیں ہے. لکھے جائیے، رکھے جائیے، سمجھیے. اسلام میں شادی نہیں ہے، اسلام میں نکاح ہے. نکاح ضرورت ہے، لگژری نہیں ہے. جس دن نکاح کو ہم ضرورت بنائیں گے، کوئی لڑکی گھر میں رہنے والی نہیں ہے. میں گلگت گیا تھا اس سال، پاکستان میں گلگت، ایک ایسی مسجد جس میں 1000 مصلی نماز پڑھ سکتے ہیں. اتنی بڑی مسجد، آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. مولانا راحت حسین صاحب کے لیڈر ہیں، اس پورے لیڈر، اس سال ان پر حملہ بھی ہوا تھا. 1000 مسلمان مومنین نماز، کتنی بڑی مدرسہ. اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. 5 دن مجلس میں نے پڑھی ہے وہاں پر. وہاں پر میں نے جب پوچھا تو بتایا ہمارے ہاں ویڈنگ ہوتی ہی نہیں. ایک مٹھائی کا ڈبہ مسجد میں لاتے ہیں، ایک لڑکی آتی ہے، لڑکا آتا ہے، نکاح ہوتا، ختم ہو جاتا. صرف واہ واہ کر کے مت جائیے، شاکلے کو بدلیے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مزاج کو بدلیے، مزاج کو بدلیے. تفاخر، شو آف کی زندگی اسلام میں نہیں ہے. اچھا انہوں نے وہ ہوٹل لیا، میں اس سے وہ بڑی ہوٹل لوں گا. ہوٹل بڑی لینے سے مومن بڑا نہیں ہوتا. مومن ہوٹلوں سے ظاہر نہیں ہوتا، تقوی سے ظاہر ہوتا ہے. ایمان تقوی سے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے. میرے دکھاوے سے کبھی ایمان ظاہر نہیں ہوتا. دین دکھاوے کا نام نہیں ہے. حتیٰ نماز بھی دکھاوے کی ہے تو اللہ کہتا ریجیکٹڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی کذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. وائے ہو ان مصلیوں پر، نمازیوں پر. ارے بھائی نماز نہیں پڑھے پریشانی جی. نماز پڑھنے والے کے لیے ما سلککم سقر، فرشتے پوچھتے نماز نہیں پڑھنے والوں کیوں جہنم میں آ گئے؟ تم کو تو جنت میں رہنا چاہیے تھا، جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین. یہ سب کہیں گے ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز نہیں پڑھنا کہاں لے جاتا ہے؟ جہنم. ہم نماز نہیں پڑھتے. بولیے مولانا مومنین. لسٹ کے مومن بننا اور ہے، قرآن کے مومن بننا. لسٹ میں پورے آ جائیں گے، فلاں کے فلاں کے فلاں کے فلاں کے فلاں مرحومین مومنین کے لیے دعا کیجئے. نہ، قرآن نے جن کو مومن کہا ہے، علی نے جن کو مومن کہا ہے، اہل بیت نے جن کو مومن کہا ہے، وہ مومن بنیے. کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ میں پوٹینشیل موجود ہے، آپ بدل سکتے ہیں، اپنے نور کو نورانی تر کر سکتے ہیں. تو ایک طرف قرآن کہتا ہے نماز نہ پڑھنے والے کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. دوسری طرف کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا واہ واہ واہ. کیا ہے؟ ٹیسٹنگ جی، مائک ٹیسٹنگ. دودھ کا ٹیسٹر ہے، ویدر کا ٹیسٹر ہے، ہیرے کا ٹیسٹر ہے.
مسلمان کا ٹیسٹر کیا ہے؟ بھائی مسلمان کا ٹیسٹر کیا ہے؟ مسلمان کا ٹیسٹر ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ بھائی توجہ، اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، نماز کی ٹیسٹنگ کیا ہے؟ یہ نماز پڑھ لیا تو ختم ہوئی بات۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز پڑھتا ہے تو گالی نہیں بکتا ہے، دشمنی نہیں کرتا ہے، بغض نہیں کرتا ہے، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، یعنی نماز شرائط کے ساتھ ہے۔ اگر وہ شرائط پڑھ رہا ہے تو قیام کر رہا ہے، ورنہ نماز نہیں ہے۔ ویل للمصلین، مصلیوں پر وائل ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ وائل کے معنی نچلا جہنم کا طبقہ، سب سے نیچے جو طبقہ جہنم کا، اس کو کہتے ہیں ویل۔ کس پر؟ نمازیوں پر۔ کیوں؟ الذین ھم یراؤن، مسجد میں جاتے ہیں دو چار اور رکعت ٹھوک دیتے ہیں، سب متقی پر اللہ بھائی کٹھا گیا ہے۔ اگر پرہیزگاری پہ سرٹیفکیٹ لینا ہے تو بیوی سے، اگر سرٹیفکیٹ لینا ہے تو شوہر سے لو، اس لیے کہ سب سے قریب اگر کوئی ہے تو زوجہ ہے، شوہر ہے۔ اگر وہ کہے کہ متقی پرہیزگار ہے تو متقی ہے، دنیا کہنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ سرکار کو دیکھو کیسی کیسی بیویاں تھیں، لیکن طہارت کا انہوں نے اقرار کیا۔ میں نے دیکھا ایک دن میرے ساتھ رہنے والا رات میں غائب ہو گیا، میں ادھر گئی، جب سچ چھت میں دیکھا وہ سجدے میں پڑے ہوئے، الہی عبدک ببابک۔ سنو حدیث میں ہے کہ مسجد میں جگہ مقرر مت کرو۔ لوگ نہ کہیں کہ وہاں بیٹھتا تھا، وہاں بیٹھتا، نہ، مسجد میں الگ الگ پڑھو، اس لیے کہ ہر ٹکڑا گواہی دیتا قیامت کے دن، یہاں پڑھا تھا، یہاں پڑھا تھا، یہاں پڑھا تھا، یہاں پڑھا تھا۔ مسجد میں جگہ مقرر مت کرو۔ اور مسجد میں مستحب شب کی نماز آ کے مسجد میں نہیں پڑھی، شب کی نماز گھر میں پڑھی ہے، اندھیرے میں، کمرے میں تلاش کیجئے اس نور کو۔ جی، جماعت سوشلائزیشن کا ذریعہ ہے، یعنی سوسائٹی کو آپس میں پہچاننے کا ذریعہ ہے جماعت۔ اسی لیے کہا گیا پڑوسی کو، جو مسجد کے پڑوسی ہے گھر میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے مسجد میں، تاکہ جانے ایک دوسرے کے حالات کو جانے۔ ایک مرتبہ جیسے ایک صاحب آئے، نماز 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، انڈائریکٹ میسج دے دیا انہوں نے، 2 رکعت کون پڑھتا ہے؟ مسافر۔ کون سا مسافر؟ جس نے 10 دن کی نیت نہیں کی ہے۔ تو انہیں کہہ رہا ہے کہ ہمت ہے تو مجھے گھر لے جاؤ۔ انڈائریکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسافر ہوں، بنگلور آیا ہوں، میسور آیا ہوں، کرناٹک میں ہوں، میں بھی باہر سے آیا ہوں، دیکھو قصر نماز پڑھ رہا ہوں۔ اسلام جو ہے خوبصورت میسج دیتا ہے کہ نماز قصر کے ذریعے سے مسافر آیا ہے، گھر لے جاؤ بھائی، اس مسافر کو کھانا کھلاؤ، پانی۔ فلسفہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اسلام کا، کہ آیا ہے وہ بتا نہیں رہا ہے کہ میں مسافر ہوں، صرف ظہر کی نماز کو وہ 2 رکعت پڑھ رہا ہے۔ پڑھنے والا سمجھ پہنچے، ساتھ رہنے والا سمجھ جانا چاہیے یہ 10 دن کے لیے نہیں آیا ہے، 10 دن کی جو نیت کرتا ہے اس کو پوری کرنا پڑتا ہے۔ یہ 1 دن سے 9 دن تک کے لیے آیا ہے، ہمت ہے تو لے جاؤ۔ اسلام ہے جو خاموش میسج دیتا ہے، دین بھی نمازیں بھی۔ مولا فرماتے ہیں امام باقر کے عملی سیرت یہ تھی کہ ازدواج کے بعد، نکاح کے بعد شہزادی گئی مولا کے سرکار کے پاس، بابا بتائیے میری ذمہ داری کیا ہے، علی کی ذمہ داری۔ حقوق یعنی رائٹس، شوہر کے حقوق ہیں، زوجہ کے حقوق ہیں، ریسپانسبلٹیز۔ یہ زوجہ کا، شوہر کا حق نہیں ہے کہ بیوی سے کہے چائے بنا دو، کافی بنا دو، روٹی بیل دو، نہ نہیں، ایسی مجلس پڑھوں گا کہ کل روٹی بیلنے والی نہیں ہے اسلام میں۔ وہ بنا دیتی تو اس کی مہربانی ہے، وہ کھلا دیتی تو اس کی مہربانی ہے۔ شہزادی نکاح پڑھنے، نکاح کے بعد دوسرے دن جاتی ہے، بابا میری ذمہ داری کیا ہے،
اور علی کی ذمہ داری کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ڈویژن کرو، گھر کے اندر، گھر کے باہر۔ باہر علی کی ذمہ داری ہے، اندر تمہاری ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری حقوق میں ذمہ داریاں، بس میری بحث زحمت تمام ہوئی۔ امید ہے کہ اچھی طرح شہزاد علی ابن ابی طالب خود اپنے ہاتھوں سے بہت سے گھر کے کام کرتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے، اور شہزادی خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی۔ ابھی کتنے بتاؤ سنا، جبرائیل آ گئے، میکائیل آ گئے، جھولا جھولا رہے تھے، ہر مرتبہ بلا سکتی تھی فرشتوں کو۔ شہزادے نے کہا اگر ہر مرتبہ بلا دوں تو میں نمونہ کہاں سے بنوں گی؟ لقد تمجلت یدا، اتنی چکی پیسی کہ دونوں ہاتھوں میں گٹھے آ گئے۔ اتنی چکی پیسی کہ دونوں ہاتھوں میں گٹھے آ گئے۔ علی نے دیکھا کہ کبھی چکی پیس رہی ہے، کبھی روٹی، کبھی کپڑے۔ فاطمہ کیا ہو گئے، اتنے کام ایک ہی ساتھ؟ اے علی شاید زندگی کے آخری دن آ رہے ہیں۔ ہاں فاطمہ، میں چاہتی ہوں کہ میرے ہی ہاتھ سے بچوں کو کھلا دوں پلا دوں۔ بلال کہتے ہیں کہ میں مدینے کو چھوڑ گیا تھا، اس لیے کہ مدینے میں سرکار کی جانے کے بعد مزہ نہیں تھا۔ لوگوں نے خواہش کی اب اذان دیجیے اذان دیجیے، نہ چند زمانے لیکن مدینے میں سرکار کی جانے کے بعد مزہ نہیں تھا۔ لوگوں نے خواہش کی اب اذان دیجیے اذان دیجیے، نہ چند زمانے کے بعد شام سے پلٹ کر جب آئے شہزاد، اس لیے کہ پہلے دروازے پہ آئے فاطمہ زہرا کے۔ حد سیرت نبی تھی کہ جب صرف مسافر باہر سے آتے تھے سفر کر کے تو پہلے فاطمہ کے پاس آتے تھے۔ تو بلال نے بھی وہی سیرت اپنائی، شہزادی کے پاس آیا، السلام علیک یا فاطمہ الزہرا۔ بلال آ گئے، بلال آ گئے، آ گئے۔ بلال ایک زمانہ ہوا تھا بابا کے زمانے کی اذان سنی تھی۔ تلاش مت کیجیے نئے مصائب کی، احساس کیجیے ایک زمانہ ہوا تھا کہ میں نے بابا کے زمانے کی اذان سنی تھی، بلال اذان دے دو۔ مجھے نہیں معلوم وقت اذان تھی یا نہیں تھی، لیکن چونکہ حکم میں فاطمہ تھا، مسلح پر بلال گئے، اللہ تلاش مت کیجیے نئے مصائب کی، احساس کیجیے ایک زمانہ ہوا تھا کہ میں نے بابا کے زمانے کی اذان سنی تھی، بلال اذان دے دو۔ مجھے نہیں معلوم وقت اذان تھی یا نہیں تھی، لیکن چونکہ حکم میں فاطمہ تھا، مسلح پر بلال گئے، اللہ اکبر۔ شہزادی نے مسلح بچھایا، آہا کیا زمانہ تھا، بابا دروازے پہ آتا تھا، کیا پیارا زمانہ تھا، بابا دروازے پہ آ کے کہتا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وما الرسالہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شہزادی قریب ہو گئی اور بابا کے زمانے کے، ادھر بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فاطمہ بے ہوش ہو کے گری، علی آگے بڑھے، بلال رک جاؤ، فاطمہ بے ہوش
الله أجركم جزاكم ربكم. ایک وہ اذان جس کو حکم دینے والا اپنا اور روکنے والا اپنا، یا یہ کہیے کہ یہ اذان اس کی تاثیر، ایفیکٹ آف دی اذان. دوسری اذان کب؟ 30 سال بعد کوفے کی مسجد، علی کا مؤذن موجود تھا لیکن اپنے مؤذن سے نہیں کہا اذان دو، خود مولا علی نے اللہ اکبر. کوفے کی عورتوں نے سنا آج علی اذان دے رہا ہے، بچوں کو جگایا، شوہروں کو جگایا، آج کوئی قیامت آنے والی ہے، خود علی اذان دے رہا ہے. تھوڑی ہی دیر میں آواز گونجی، قد قتل امیر. دوسری اذان اس کا اثر. تیسری اذان، ہاں تیسری اذان کربلا میں حسین کا مؤذن موجود تھا، اس کا نام ہے حجاج ابن مسروق. جہاں بھی جاتا تھا حجاج ابن مسروق اذان دیتا تھا، لیکن رسول عاشور حسین نے کہا علی اکبر تم نوجوانوں. Muslim sahabat sudah sebelah dalam hak